السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے آپ کے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پارٹس آف اسپیچ سٹارٹ کیے ہیں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے ورب کو اسٹڈی کیا اور آج کلاس میں ہم باقاعدہ طور پہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ایڈجیکٹیو کو۔ تو آج کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ ایڈجیکٹیو، پہلی بات ایڈجیکٹیو کیا چیز ہے، ایڈجیکٹیو قسمیں کتنی ہیں، ایڈجیکٹیو کی ڈگریز کتنی ہیں اور اس کو ہم استعمال کیسے کرتے ہیں۔ تو آئیے بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں۔ آلریڈی میں نے ہر ایک چیز وائٹ بورڈ پہ ایکسپلین کی ہوئی ہے، لکھی ہوئی ہے، صرف ایکسپلینیشن باقی ہے۔ اس کی وجہ یہ کیونکہ اگر میں ایٹ دا سیم ٹائم پہ لکھنا اسٹارٹ کر دوں تو ہماری ویڈیو اس طرح بہت لینتھی ہو جاتی ہے۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ویڈیو بھی مختصر ہو اور چیزیں بھی آپ کو بہترین کر کے اور ڈیٹیل میں ہم دے دیں۔ تو شروع کرتے ہیں ڈیفینیشن سے۔ ایڈجیکٹیو، جس کو اردو میں ہم اسم صفت بولتے ہیں، اسم صفت اور ایڈجیکٹیو سیم چیزیں ہیں۔ Adjectives are words that describe or modify other words, making your writing and speaking much more specific and a whole lot more interesting. Words like small, blue, and sharp are all examples of adjectives. اب میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ ایڈجیکٹیو جو ہوتے ہیں بیسیکلی یہ الفاظ کو خوبصورتی دینے کے لیے، ان کو موڈیفیکیشن دینے کے لیے یا نام کو موڈیفائی کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یا اگر ہم زیادہ آسان سینس میں بات کریں تو ایسے الفاظ جو کسی دوسرے ناؤن یا دوسرے ورڈ کے خصوصیت کو ظاہر کرے، اس کے صفات کو بیان کرے، اس کو ہم کہتے ہیں ایڈجیکٹیو۔ اردو میں ہم اس کو بولتے ہیں اسم صفت۔ اب ایسے الفاظ مثال کے طور پر سرخ، سفید، لمبا، چھوٹا، کالا، گورا، جب اس قسم کے الفاظ ہم کسی ناؤن کے ساتھ یا کسی دوسرے لفظ کے ساتھ لگاتے ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو ایڈجیکٹیو کہتے ہیں۔ اگزامپل کے طور پر اس سینٹنس کو دیکھ لیں، They live in a big beautiful house۔ اب اس سینٹنس کے اندر یہ جو بگ میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے اور بیوٹیفل کو میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے، بیسیکلی یہ اس سینٹنس میں ایڈجیکٹیوز ہیں۔ بگ بھی ایڈجیکٹیو ہے، بیوٹیفل بھی ایڈجیکٹیو، یعنی ڈبل ایڈجیکٹیو میں نے سینٹنس میں استعمال کی ہے کہ they live in a big beautiful house۔ تو اس قسم کے جب الفاظ آتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ایڈجیکٹیو۔ اب ایڈجیکٹیو کی مختلف یہاں پہ میں نے قسمیں لکھی ہوئی ہیں۔ پہلی قسم میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں پوزیسو ایڈجیکٹیوز، اس میں صفات ملکیت جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں۔ وہ کون کون سے الفاظ ہیں؟ مائی، یور، ہز، ہر، ایٹسیٹرا۔ اس قسم کے الفاظ کو بولتے ہیں پوزیسو ایڈجیکٹیو۔ دوسری قسم کی طرف بڑھتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں ڈیمانسٹریٹو ایڈجیکٹیوز۔ لیکن اس کو ایکسپلین کرنے سے پہلے میں ایک چیز آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ انشاءاللہ جب آپ ان آل پارٹس آف اسپیچ کو دیکھیں گے تو اس میں تقریباً کچھ الفاظ، کچھ نام وہ ریپیٹ ہوتے جاتے ہیں۔ تو جب ایک پارٹس آف اسپیچ کی آپ کو کمپلیٹلی سمجھ آ جائے تو باقی اگر اس سے ملتے جلتے پارٹس آف اسپیچ آئیں گے یا اس میں وہ جو قسمیں استعمال ہوگی تو آپ کو آلریڈی اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ تو اب شروع کرتے ہیں باقاعدہ۔ دیز، دوز، دس اینڈ دیٹ، اس قسم کے جو ہمارے پاس الفاظ ہوتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں ڈیمانسٹریٹو ایڈجیکٹیو۔ پچھلے ہمارے پارٹس آف اسپیچ میں اس قسم کی اور بھی جو ہے نا ہم نے قسمیں ڈسکس کی ہیں، جس طرح ناؤن میں ہم نے ڈسکس کی ہے، پروناؤنس میں، ایڈورب میں۔ تو یہ ساری چیزیں تقریباً بار بار آفس سے ریپیٹ بھی ہوں گی۔ تو آپ کو جب آپ ریپیٹیشن کو بار بار دیکھیں گے مختلف پارٹس آف اسپیچ میں تو آپ کو اور بھی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ تیسری قسم ہمارے پاس کوآرڈینیٹ ایڈجیکٹیو۔ اس کو تھوڑا سا میں نے ڈیٹیل میں ایکسپلین کی یہاں پہ کہ کوآرڈینیٹ ایڈجیکٹیو آر سیپریٹڈ، کہ کوآرڈینیٹ ایڈجیکٹیو کو الگ کیا جاتا ہے، سیپریٹ کیا جاتا ہے with comma or the word and، کاما کے ذریعے یا لفظ اینڈ کے ذریعے، and appear one after another، یا یہ ایک دوسرے کے بعد بھی آ سکتے ہیں۔ to modify the same noun، ایک ہی ناؤن کو ماڈیفائی کرنے کے لیے، ایک ہی ناؤن کو چینج کرنے کے لیے۔ the adjective in the phrase، اب ایک فریز آپ کے سامنے دیا گیا ہے اور اس میں ایڈجیکٹیو گیون ہے۔ کہتے ہیں اس فریز کے اندر جو ایڈجیکٹیو ہے برائٹ، سنی ڈے اینڈ لانگ ڈارک نائٹ اور کوآرڈینیٹ ایڈجیکٹیوز، اس میں استعمال ہونے والے جو ایڈجیکٹیو جو ہے وہ کوآرڈینیٹ ایڈجیکٹیو ہیں۔ آپ دیکھیں برائٹ کو دیکھ لیں، سنی ڈے، برائٹ اور سنی ڈے یہ ایڈجیکٹیو ہے۔
اینڈ لانگ ڈارک نائٹ. لانگ اور ڈارک یہ ایڈجیکٹو ہے, نائٹ کے کو ماڈیفائی کر رہے ہیں, اس کے بارے میں بیان دے رہے ہیں. برائٹ اور سنی یہ ڈے کے لیے ایڈجیکٹوز ہیں, یعنی یہ دو ڈے کے ساتھ آ رہے ہیں, اینڈ بیچ میں لگا ہوا ہے. جیسے کہ ہم نے ایگزامپل میں پڑھا کہ عموماً کاما یا اینڈ لگا کے ہم اس کو الگ کرتے ہیں. اس کے بعد لانگ ڈارک نائٹ لکھا ہوا ہے. یہ لانگ ڈارک نائٹ کو اسپیسیفائی کر رہے ہیں, اس کی ماڈیفکیشن کو بیان کر رہے ہیں. برائٹ سنی ڈے کی جو ہے ماڈیفکیشن, اس کے اندر ڈے کے اندر ماڈیفکیشن کر رہے ہیں, ڈے کے بارے میں پیغام دے رہے ہیں. تو دیز آر کوآرڈینیٹ ایڈجیکٹوز, یہ ہمارے پاس کوآرڈینیٹ ایڈجیکٹو کی ایگزامپل ہے. اگلی قسم کی طرف بڑھتے ہیں, نمبر ایڈجیکٹوز. اب جو نمبر ہمارے پاس آتے ہیں فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ, اسپیشلی جملے کے اندر, جب یہ سینٹنس کے اندر آ جائیں تو پھر یہ ایڈجیکٹو ہوں گے. when they are used in sentences, numbers are almost always adjectives. جب ان کو ہم سینٹنس کے اندر استعمال کریں تو ہمارے پاس جو نمبر جو ہوتے ہیں تقریباً وہ سارے پھر ایڈجیکٹو ہوتے ہیں. ایگزامپل کے طور پر he ate 23 hot dogs during the contest. اس نے کانٹیسٹ کے دوران 23 یا 23 ہاٹ ڈاگس کھائے. اگلی قسم ہے ہمارے پاس انٹروگیٹو ایڈجیکٹوز. جیسے کہ نام سے بھی ظاہر ہے انٹروگیٹو کا مطلب ہے سوالیہ. تو انٹروگیٹو ایڈجیکٹو اس کو ذرا ایکسپلین کرتے ہیں کہ ورڈز لائک which, what and whose are انٹروگیٹو ایڈجیکٹوز. ایسے الفاظ جیسے which, what اور whose, ان کو ہم کہتے ہیں انٹروگیٹو ایڈجیکٹوز. ایگزامپل کے طور پر دیکھیں کہ what time should we go. سیکنڈ ایگزامپل ہے ہمارے پاس whose socks are those. تو یہ ہمارے پاس انٹروگیٹو ایڈجیکٹو ہوا. اگلا ایڈجیکٹو جو ہمارے پاس آ رہا ہے, جو اگلی قسم ہے وہ ہے انڈیفینٹ ایڈجیکٹوز. اب انڈیفینٹ ایڈجیکٹو کیا ہوتے ہیں؟ ورڈز لائک, ایسے الفاظ جیسے any, many, several and few are indefinite adjective. ان کو ہم indefinite adjective کہتے ہیں. مثال کے طور پر I usually read the first few pages of a book before I buy it. اس میں ہمارے پاس جو دیکھیں word few میں نے استعمال کی ہے, ہمارے پاس کیا ہے؟ adjective ہے. اگلی قسم کی طرف بڑھتے ہیں attribute adjectives. اب attribute adjective کیا ہوتا ہے جی؟ attribute adjectives talk about specific traits, qualities or features. مخصوص فیچرز کے بارے میں, خد و خال کے بارے میں, مختلف ٹریٹس کے بارے میں ایکسپلینیشن دیتے ہیں. اب وہ ٹریٹس کیا ہو سکتے ہیں ہمارے پاس؟ اگر ہم آبزرویشن کی بات کریں, مشاہدے کی, تو اس میں ہمارے پاس ریئل, پرفیکٹ, بیسٹ وغیرہ, یہ ہمارے پاس آبزرویشن کے مطابق ایڈجیکٹو بنتے ہیں. اور اگر ہم سائز کے اعتبار سے بات کریں, جسامت کے حساب سے, سائز اینڈ شیپ کے حساب سے, تو ہم کہتے ہیں میئربل ایٹسیٹرا. اگلی قسم, یہ تقریباً ہمارے پاس ابھی ساری قسمیں ختم ہو چکی ہیں ایڈجیکٹو کی. آگے ہمارے پاس پھر ایڈجیکٹو کی ڈگریز آ جاتی ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ ایڈجیکٹو کی ڈگریز کون کون سی ہوتی ہیں. جن کی ڈگریز تین طرح کی ڈگریز ہوتی ہیں, ڈگریز آف ایڈجیکٹو. پہلی ڈگری ہمارے پاس آ جاتی ہے ایبسولوٹ, دوسری ہمارے پاس کمپیریٹیو, اور تیسری ہمارے پاس آ جاتی ہے سپرلیٹیو. اب ہم تفصیل میں دیکھیں گے کہ یہ ڈگریز کیسے ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور کام کیسے کرتی ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے ڈگریز آف ایڈجیکٹوز کی. میں ایک دفعہ پھر یہاں پہ لکھ دیتا ہوں. پہلی ڈگری ہمارے پاس آ جاتی ہے ایبسولوٹ, دوسری ہمارے پاس آ جاتی ہے کمپیریٹیو, تیسری ہمارے پاس آ جاتی ہے سپرلیٹیو. اب ہم باری باری ان کو دیکھتے ہیں, ایبسولوٹ, کمپیریٹیو اینڈ سپرلیٹیو. ایگزامپل کے طور پر میں ایک جملہ لکھتا ہوں یہاں پہ, دیکھیں غور سے دھیان کے ساتھ دیکھیے گا. She is tall girl. She is tall girl. یا آپ کہہ سکتے ہیں she is a tall girl. She is a tall girl. اب اس میں دیکھیں یہاں پہ جو میں نے ورڈ یوز کیا ٹال,
آل بھی آپ کو پتا ہے یہ گڑ کی خصوصیت کو بیان کر رہا ہے، لیکن ورڈ ٹال جو ہے یہ کون سی ڈگری ہے؟ ایبسولوٹ ڈگری ہے. یہاں پہ کوئی کمپیریزن نہیں ہو رہا، یہاں پہ کسی کو کسی دوسرے لڑکی سے یا کسی دوسرے شخص سے سپرلیٹو اعلیٰ معتبر نہیں ظاہر کیا جا رہا. تو یہاں پہ جو ہمارے پاس جو ٹال استعمال ہوئی ہمارے پاس ایبسولوٹ ڈگری ہے. اب ہم ٹال کی کمپیریٹیو ڈگری کا استعمال کریں گے. کیسے استعمال کریں گے؟ دیکھیں، شی از taller than رابعہ. اب دیکھیں یہاں پہ ہم دو لڑکیوں کا موازنہ کر رہے ہیں. she is taller than رابعہ کہ وہ رابعہ سے ٹالر ہے، رابعہ سے لمبی ہے. اب ہم سپرلیٹو ڈگری کی طرف بڑھ رہے ہیں. اب ہم اس کا کمپیریزن باقی تمام کے ساتھ کریں گے. کسی ایک کا اس ایک لڑکی کا ساری لڑکیوں کے ساتھ کمپیریزن کریں گے. she is tallest than all. وہ سب میں سے ٹال ہے، ساری لڑکیوں میں سے لمبی لڑکی ہے. she is tallest than all. اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈگریز جب ہم ایڈجیکٹیو کی بناتے ہیں وہ ہم دو طرح سے بنا سکتے ہیں. پہلا طریقہ دیکھیں ہمارے پاس جو ورڈ تھا ٹال، اس کے آخر میں یا تو آپ لگا دیں ای آر، تو ہمارے پاس ٹال سے بن جائے گا ٹالر، تو ہمارے پاس کمپیریٹیو ڈگری بن جائے گی. ٹال کے آخر میں آپ لگا دیں ای ایس ٹی، تو کیا بن جائے گا؟ ٹالیسٹ بن جائے گا. تو یہ بھی ہمارے پاس کون سی ڈگری بن جائے گی؟ سپرلیٹو ڈگری. یا اس کی جگہ آپ مور اینڈ موسٹ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر میں ٹال کو ہی لے لوں، اگر آپ ای آر یا ای ایس ٹی آخر میں نہیں لگانا چاہتے، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ پہلے لکھتے ہیں ایبسولوٹ ڈگری میں ٹال، کمپیریٹیو میں آپ لکھتے ہیں مور ٹال، اینڈ سپرلیٹو میں آپ لکھتے ہیں موسٹ ٹال. یا اگر آپ ای آر یا ای ایس ٹی کے ساتھ لکھنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ ایبسولوٹ ڈگری میں لکھتے ہیں ٹال، پھر آپ لکھتے ہیں ٹالر، پھر آپ لکھتے ہیں ٹالسٹ. تو یہ آپ کے پاس سپرلیٹو ڈگری، ایبسولوٹ ڈگری، کمپیریٹیو اینڈ ایبسولوٹ ڈگریز بن جائے گی. تو آج کی کلاس میں بس اتنا ہی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ایڈجیکٹیو ڈیٹیل میں سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم باقاعدہ طور پہ اگلے پارٹس آف اسپیچ کی طرف پڑھیں گے. تو آپ کا بہت شکریہ.